میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان کے ساتھ فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کا 22 تاریخ ہے۔ آج یعنی ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان اللہ نے بہت ہی عطا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ مکے میں ایک شخص، ایک عورت تھی جو بیوہ تھی، یعنی اسلام کو ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بھی نہیں مانتے، اور اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نہیں تھے۔ بیوہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی شوہر انتقال ہو جائے، جس کی شوہر نہیں ہے، یعنی ہسبینڈ ان کی انتقال کر جائے۔ اب وہ شخص مکے میں تھے، ان کے ایک بیٹے 8 سال کی تھی، تو اپنی ماں سے آ کر کہا کرتے تھے: اے میری ماں، مکے کی سبھی عورتیں، یہاں کے سبھی گھر والے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے، اچھے لباس پہنتے ہیں، کلر کے ڈریس پہنتے ہیں، لیکن اے ماں، آپ ایک ہی کپڑے کو پہنتی ہے، ایک ہی کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹے ہیں، آپ ایک ہی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو تسلی کہنے لگا: اے بیٹے، آپ یتیم ہو، آپ کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، مجھے کما کر دینے والا نہیں ہے۔ اگر میرا شوہر ہوتا، اگر میرا ہسبینڈ ہوتا تو مجھے اچھے کپڑے لا کر دیتا تو میں پہنتا۔ اب وہ بچہ ضد کرنے لگا کہ سبھی عورتیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں پہنتے؟ تو اس ماں نے تسلی کے لیے اپنے بیٹے سے کہنے لگا: اے بیٹے، میں نے پال پوس کر محنت مزدوری کر کے تمہیں پالتی ہوں، تمہیں کھلاتی ہوں تاکہ تم میرے بیٹے بھوکے نہ رہ سکے۔ اب وہ بیٹے اپنی ماں کی حالت کو نہیں دے سکتے کہ ہر کوئی آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، تو بغل گھر والے کے اندر کیسے محسوس ہوگی؟ اپنے اندر شرمگاہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری ماں پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہے۔ اب وہ بیٹا کہنے لگے: اے میری ماں، میں اپنے چچا کے پاس جا کر اس کا درخواست کروں گا، طلب کروں گا، اور میں ان سے کچھ چادر یا کپڑے مانگ کر لاؤں گا کہ میں آپ کو پہنا سکوں۔ تو وہ ماں کہنے لگے: اے میرے بیٹے، اس چچا کے پاس مت جانا، وہ چچا بہت ہی ظالم ہے، وہ شیطان ہے، تم جاؤ گے تو تم کو مارنے لگے گا، تم کو پیٹے گا، تم کو ڈرائے گا، تم کو دھمکائے گا۔ اور وہ بیٹے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں سے کہنے لگے: میں تو وہاں جا کر اپنے باپ کو وراثت نہیں مانگنے والا،
جائیداد نہیں مانگنے والا، پراپرٹی میں اپنے باپ کا نہیں مانگنے والا، میں صرف اپنے چچا سے یہ کہوں گا کہ میری ماں کے لیے ایک چادر دے دے تاکہ میں انہیں اچھی چادر اڑا دوں اور اس چادر کو پہنا دوں۔ اب ماں انہیں نصیحت کرتی رہی کہ بیٹا اس چچا کے پاس مت جانا، وہ چچا بہت ہی ظالم ہے، شیطان ہے، لیکن وہ بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور آخرکار ماں نے اجازت دیا کہ جاؤ بیٹا، جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہو۔ اب وہ 8 سال کے بیٹا اپنے چچا کے مجموعہ میں گیا۔ ان کی چچا جو مکے میں بڑے تھے تو ہر طرف سے ان کے اطراف میں جو حکمران ہوتے تو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، مجموعہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھتیجا جا کر کہنے لگے، اے چچا، میں آپ کے پاس اپنی ماں کے لیے ایک چادر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ سبھی عورتیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن میری ماں ایک ہی کپڑے جو پھٹے ہیں اسی کو پہنتے ہیں۔ وہ بچے اپنی زبان سے کہنے لگے کہ میں اپنے باپ کا جائیداد مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے باپ کے حصے میں جو زمین آتا وہ بھی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس مجھے ایک چادر دے دے، میں اپنی ماں کو جا کر پہنا دوں گا۔ اب وہ چچا یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا، جوش میں آ گیا، اور وہ چچا اپنی بھتیجے کو 8 سال کے بچے کو ڈرانے لگے، دھمکانے لگے، مارنے لگے، یہاں تک کہ جب بچہ بھاگنے لگا تو اس چچا نے، ظالم چچا نے اس بچے کے سر پر بڑا پتھر مارا، جس کی وجہ سے اس بچے کے سر پھٹ گیا۔ اب وہ بچہ ڈر رہے، وہ بچہ چلا رہے، مجھے بچانے کے لیے کسی بھی حالت میں خون سے لت پر ہو کر وہ بچہ بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک انسان ملا جو انہوں نے بھی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام نہیں لائے، تو انہوں نے اس بچے کو حوصلہ دیا، تسلی دیا کہ اے بچے تم کیوں رہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر کہنے لگا، میں اپنے چچا کے پاس اس لیے گیا تھا کہ کوئی کپڑا دے دے تو میں اپنی ماں کو پہنا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے، جس کے پاس مانگنے گئے ہو وہ تو تمہیں کچھ نہیں دے گا ہے، اگر تمہیں مانگنا ہے تو کعبہ کے پاس جاؤ، کعبہ میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہوگا محمد، تم اس سے اپنی فریاد رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہاری فریاد کو ضرور سنے گا۔ اب وہ بچہ ان کی بات کو مان کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں کے پاس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت ڈال کے رکھی ہے کہ اگر بچہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہے، چاہے اسے بخار سردی ہو، تو ماں یہیں سے محسوس کر لیتی ہے کہ میرے بچہ پریشان حال ہے، میرے بچہ کسی مصیبت میں ہے، تو بچے کو ماں کو احساس ہو جاتی ہے۔ اب وہ ماں دروازے کے پاس کھڑی ہے کہ میری بیٹا آئے گا، میرے لیے کچھ لے کر آئے گا، یا وہ چچا اسے مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر بھیج دے گا۔ اتنا میں دیکھا کہ ان کا 8 سال کا بچہ خون میں لت پت ہو کر آ رہا ہے، سر سے خون نکل رہا ہے۔ وہ ماں جیسے ہی دیکھی تو ان کا کلیجہ چاپ چاپ ہو گیا، ٹکڑا ہو گیا، اور وہ بچے کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں پیار کرنے لگے اور کہنے لگا، اے میرے بیٹا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس چچا کے پاس مت جانا، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، وہ تمہیں ایک چادر میرے لیے نہیں دے گا، میرے اوپر رحم نہیں آگا۔ چاچا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جاؤ، جب تمہاری ماں مرے گی تو اس کا جنازہ کپڑا میرے پاس مانگنے کے لیے بھی نہیں آنا۔ اتنا رحم چچا تھے، اتنا بزدل چچا تھے، اتنی شیطان تھے کہ ایک بچے کی فریاد کو نہیں سن سکا۔ اب وہ ماں اپنے بیٹے کو نہلا کر دھلا کر تیار کیا، زخم پر پٹی لگائی، مرہم لگائی۔ اب وہ بچہ جب صحیح ہو گیا تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگے کہ اے ماں، ایک شخص نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری فریاد کو ضرور قبول کرے گا، تم چادر مانگو گے تو میں عطا کرے گا۔ اب تک وہ ماں اپنے بیٹوں کو محبت کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، لاڈ دے رہی تھی، تو وہ ماں کہنے لگی، اس شخص کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے جن کے پاس تم پھر سے چادر مانگنے کے لیے جاؤ گے؟ جیسے اس 8 سال کے بچے نے کہا کہ محمد ان کا نام ہے، وہ کعبے میں رہتا ہے، تو اب اس کی ماں کے اندر اتنی نفرت پیدا ہوا، اتنی دشمنی پیدا ہوا کہ جو ماں ابھی تک اپنے بیٹے کو محبت کر رہی تھی انہیں گھوسا مار کر اپنے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں محمد کا نام کبھی نہیں لینا، اس گھر میں محمد کا نام کبھی نہیں لینا، میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ یہاں تک وہ عورت کہتی ہے کہ وہ محمد جادوگر ہے، وہ محمد پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ شاعری والا ہے، وہ مجنون ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کے 77 بار فرماتے ہیں، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
کہ مکہ والے خود کہا کرتے کہ محمد تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، انہیں جادو کرنا آتا ہے، شاعری آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے اندر حوث میں قبضہ کر لیتے، کوئی جادو کر دیتے ہیں تو محمد اس کا بات مانتے ہیں، ان کے قبض میں آ جاتے ہیں۔ وہ بچہ ضد کرنے لگے تو ماں نے کہنے لگا اگر تم ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں پھر مارے گی، تمہیں اور پیٹے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس بچے نے کہنے لگا کہ اگر مارنے کے لیے اس بار اگر محمد مجھے آئے گا تو میں خود بھاگ کر آ جاؤں گا، ان کے ہاتھ میں نہیں لگوں گا۔ اب وہ شخص کعبے کے اندر گیا اور کعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ کعبے وہ بچہ خود کہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر پھرنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا کہ ان میں سے محمد کون ہے، میں ان کو کیسے پہچانوں؟ وہ بچہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر تک گھومتے رہا کہ دیکھا کہ ایک شخص کے چہرے پر بہت ہی نور چمک رہا ہے، ان کے چہرے پر نور جھلک رہی ہے، ناخن پر بھی بہت روشنی ہے، تو میں نے سمجھ گیا کہ شاید یہی شخص محمد ہوگا، یہی محمد ہوگا جس کے بعد میں اپنی فریاد کروں گا تو میری فریاد کو ضرور قبول کرے گا۔ اب وہ شخص پیچھے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے آپ ہی محمد ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی محمد ہوں، اے بیٹا کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی منہ سے جیسے سنا کہ میں یتیم ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ دیا، مجھے پیار کرنے لگا، اپنی گلے سے لگا کر کہنے لگا اے میرے بیٹے ایک یتیم کا درد وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پہلے سے ہی یتیم ہو، ایک بیوہ عورت کی حالات وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ماں پہلے سے ہی بیوہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا اے میرے بیٹے آپ روئے نا، آپ محمد کے پاس آئے ہیں، یہاں سے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے، آپ کی ماں بھی بیوہ ہے اور میری ماں حضرت آمینہ بھی بیوہ تھی، آپ بھی یتیم ہو، اللہ نے مجھے بھی دنیا میں یتیم پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نہ کسی کے پاس کہا، نہ ادھر دیکھا نہ باہر دیکھا، اپنی چادر مبارک اٹھا کر اس بچے کو دے دیا کہ جو میرے بیٹے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کس دھرم میں ہو، تمہاری مذہب کیا ہے، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، کیا تم میرے اسلام کو قبول کیے ہو، کیا تم اللہ کو مانتے ہو، کچھ نہیں پوچھا اور اپنی چادر مبارک کو اس بچہ کو دے کر بھیج دیا کہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے چادر مبارک کو پہنا دینا۔ اس زمانے میں چادر ہوا کرتے تھے تو اس کو پہن لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر رہتے تھے اللہ کے نبی ہاتھوں سے اٹھا کر کاندھے مبارک پر رکھ دیتے تو خدا کی قسم حضرت علی فرماتے ہیں کہ چادر تو کاندھے کے اوپر ہوتا لیکن اس کی روشنی آسمانوں پر نظر آتا، اس کی روشنی آسمانوں پر نظر آتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادروں کی بھی قسم اللہ تعالیٰ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ دنیا میں کتنے بھی برانڈڈ کپڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے اپنی رومال یا چادر اللہ کے نبی اپنے کاندھے کے اوپر رکھتا تو چادر تو یہاں زمین پر ہوتا لیکن اس کی روشنی آسمانوں پر نظر آتا۔ اب وہ شخص کی ماں جو اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جو بیوہ تھی، تو اپنے دروازے کے اوپر اپنے بیٹے کے انتظار کرا کہ شاید اس بار بھی میرے بیٹا پیٹ کر نہ آ جائے، مار کھا کر نہ آ جائے۔ دیکھا تو وہ شخص ان کا بیٹا اپنے ہاتھ میں چادر لے کر آ رہی ہے، وہ ماں کی دل خوش ہو گیا، کلیجہ خوش ہو گیا کہ اس بار میرے بیٹے نے مار نہیں کھایا ہے، محمد نے انہیں ڈرایا نہیں ہے، دھمکایا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آیا اور کہنے لگا اے میری ماں یہ لو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو چادر پہناتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے گردن مبارک پر چادر رکھتا ہوں، محمد نے مجھے چادر عطا کر دیا۔ اب وہ ماں کہنے لگے اے میرے بیٹے اتنا بتا کیا محمد نے تمہیں ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں؟ تو بیٹے کہنے لگے نہیں میری ماں، اس محمد نے مجھے یہ بھی نہیں پوچھا تم کس پر ایمان لاتے ہو، تم کس کو مانتے ہو، کیا مجھے اور اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، کیا میرا اسلام کو قبول کیا ہے، اتنا بھی نہیں۔ تو شخص بیوہ عورت
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن تھی، جو اللہ کے نبی کو طرح طرح کی باتیں کہا کرتی تھی، اس عورت نے اتنے زور سے چیخ مارا اور اپنے سے بیٹے سے کہنے لگا، جاؤ میرے بیٹے اس کعبہ میں جو محمد بیٹھا ہے ان سے جا کر کہہ دینا میں بھی آپ پر ایمان لاتی ہوں اور میرا بیٹا تم بھی اس پر ایمان لے آؤ، میں بھی ایمان کو قبول کرتی ہوں اور آپ بھی ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو وہاں پر ان کے دھرم کو دیکھا، نہ ان کی مذہب کو دیکھا، نہ ان کے ماننے والوں کو پوچھا کہ تم کس ذات کے ہو، تم کس کو مانتے ہو۔ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ہم سے مطالبہ کرے، ہم سے کچھ مانگے، کچھ فریاد کرے تو ہم سب سے پہلے دھرم کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، اپنی کاسٹ کی بات کرتے ہیں، تم کس کے ماننے والے ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ غیر مسلم ہو جائے تو ہم انہیں ذلیل کر کے بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں، انہیں ذلیل کر کر بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر ایمان والے اگر اپنی فریاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انکار نہیں کرتے، انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا وہ اخلاق ہے، وہ عادتیں ہماری اندر ہے، اگر نہیں ہے تو عادتیں ہمارے اندر کیسے آئے گی، وہ سنتیں ان جیسا محبت ہمارے اندر کیسے آئے گی۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں وہ آئے گا۔ ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو میرے پاس آیا تھا، تو ایک مولانا ہے ممبئی کے، تو انہوں نے کچھ پبلک کے بیچ میں جا کر انٹرویو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بات کیا۔ میں ان کو ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ان کو بدنام کرنا میرا مقصد نہیں، صرف اتنا بتانا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے سوال کیا، کچھ جانکاریاں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی ماں کی نام کیا تھا۔ تو الحمدللہ جو اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے تھے، ان پر محنت کیے، تو 2 یا 3 لوگوں نے صحیح جواب دیا، باقی جتنے لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی یہاں تک خود انہیں معلوم نہیں ہمارے پیغمبر ہمارے رسول کون ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، کیسے ہمارے نبی کی زندگی گزری۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، مکے سے مدینہ، تو جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے تھے اس غار کا نام کیا ہے؟ تو اللہ معاف کرے، آج ہماری نوجوان اتنے بڑے ہو چکے ہیں، دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لیتی ہے لیکن ہمارے بچوں کو سیرت کے بارے میں اتنا معلومات نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیاوی علم ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے لیے اگر دنیا ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تو دنیاوی زندگی حاصل کرے، آخرت میں ہمیں کامیابی ہونا ہے تو آخرت کی لئے سے ہمیں کیا کرنا، علم حاصل کرنا۔ اسی لیے ہمارے بچے کو بھی شرمندگی ہونے سے، بے عزت ہونے سے، ذلیل ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ آج انہوں نے نام نہیں بتا پایا، خدا نہ خواستہ اگر ہماری ہی مسجد میں ہمارے ہی بچوں سے کوئی سوال کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانی کا گھر کہاں تھا، ہم نے زندگی اللہ کے نبی کا پڑھائی تو کہاں سے جواب دیں گے؟ اگر ہماری نانی کا گھر کہیں ہے تو ہم بتا سکتے ہیں ہاں قربانیاں پڑھی کہیں آس پاس ہماری نانی کا گھر ہے، اگر ہم جب ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں تو ہم کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو سوچنے والے یہی کہے گا شاید ماں باپ کی تربیت اس بچے کو اوپر صحیح سے نہیں ہو سکا۔ ایک بات بتا ختم کرتا ہوں، کسی بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں ماں باپ کے اندر علم نہ ہو تو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کہیں بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھ سنتیں